السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالربان۔ اگر آپ اردو ناول پڑھتے ہیں یا اردو داستان سے دلچسپی رکھتے ہیں تو کئی بار آپ کے دماغ میں یہ سوال آیا ہوگا کہ کون تھے عنایت اللہ التمش، جنہوں نے تاریخ کو ناول کے پیرائے میں ڈھال کر اتنے آسان اسلوب میں پیش کیا ہے کہ اگر کوئی ان کی تحریر پڑھنا شروع کرے تو ختم کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو اس سوال کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گا۔ میں آپ سے سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ عنایت اللہ التمش 20ویں صدی کے ایک ایسے قلمکار کا نام ہے جن کی پیدائش 1 نومبر 1920 عیسوی کو مغربی پنجاب میں واقع پوٹھوبار کے مشہور شہر گوجر خان میں ہوئی۔ ان کا تعلق راجپوت برادری سے تھا۔ جس دور میں عنایت اللہ التمش پیدا ہوئے اس دور میں پوٹھوبار کا یہ علاقہ تعلیم سے کوسوں دور تھا۔ خال خال لوگ پرائمری پاس ہوتے تھے۔ اس وقت انگریزی راج کا تسلط تھا۔ انگریزی حکومت کا مقصد اس علاقے کو تعلیم سے دور رکھ کر فوج کے لیے جوان حاصل کرنا تھا، جس کی وجہ سے یہ علاقہ مارشل ایریا بھی کہلاتا تھا۔ اس دور میں عنایت اللہ التمش نے گوجر خان کے مقامی اسکول سے تعلیم حاصل کی اور تقریباً 1936 عیسوی میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ میٹرک کے بعد اپنے علاقے کے عین مطابق فوج میں بھرتی ہو گئے۔ اس دور کے لحاظ سے ان کی تعلیمی قابلیت بہت زیادہ تھی، اس لیے وہ رائل انڈین آرمی میں کلرک کی حیثیت سے بھرتی ہو گئے۔ 1939 سے 1945 کے درمیان ہونے والی دوسری عالمی جنگ میں وہ اس پیادہ فوج کے دستوں میں شامل تھے جو برما کے محاذ پر تعینات تھی۔ 1944 عیسوی میں جاپانی فوجیوں کے ہاتھ چڑھ گئے اور جنگی قیدی بنا لیے گئے۔ 2 سال ان کی زندگی جاپانی فوج کے قید خانے میں گزری۔ برسات کے مہینے میں کسی طرح وہ جاپانیوں کی قید سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ تقریباً 1.5 سال تک زندگی کی تلاش میں جنگل و بیابان میں بھٹکتے رہے اور 1946 عیسوی میں دوبارہ اپنے دستوں سے آ ملے۔ اس تلخ ترین دور سے گزرنے کے بعد بھی انہیں سکون نصیب نہ ہوا۔ اب کی بار ان کے دستوں کو ملیشیا کی جانب پیش قدمی کا حکم ملا، جہاں انڈونیشیا اور ملیشیا کی عوام اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہی تھی۔ عنایت اللہ التمش مذہبی حمیت اور اسلامی بھائی چارے کی وجہ سے 1946 عیسوی میں انگریزی فوج سے بھاگ کر ملیشیا کی جنگ آزادی میں شامل ہو گئے۔ اس دوران ہندوستان کا بٹوارہ ہو گیا اور ان کا آبائی وطن پاکستان کا حصہ بن گیا۔ ملیشیا کی آزادی کے بعد تمام مسلمان بھگوڑے فوجیوں کو حکومت پاکستان نے اپنا شہری تسلیم کر لیا۔ اس وقت پاکستانی فوج کو تجربہ کار منتظمین کی ضرورت تھی اور عنایت اللہ التمش 9 سال جنگ کی بھٹی میں گزار کر کندن بن چکے تھے۔ عنایت اللہ التمش پاکستانی ایئر فورس میں بطور کارپورل کے بھرتی ہو گئے۔ پاک فضائیہ سے سبکدوش ہونے کے بعد عنایت اللہ التمش نے قلم سنبھالا اور ایک صحافی کے طور پر اپنے کیریئر کا آغاز ماہ نامہ سیارہ ڈائجسٹ سے کیا۔ جلد ہی وہ سیارہ ڈائجسٹ کے مدیر بن گئے۔ اس وقت ان کی شہرت ایک معمولی افسانہ نویس کی تھی۔ جس چیز نے عنایت اللہ التمش کو لافانی شہرت بخشی وہ ہے پاک بھارت کے درمیان 1965 میں ہونے والی جنگ۔ اس جنگ کو جنگ ستمبر بھی کہتے ہیں۔ اس جنگ میں انہوں نے کاغذ قلم سنبھالا اور ایک ایک میدان جنگ کو کھنگالا، ایک ایک ہڈی کو چن کر اس کی داستان کا سرا جوڑنے کی کوشش کی۔ گمنام سپاہیوں کی داستان شجاعت کو عوام کے سامنے امر کر دیا۔ محاذ جنگ پر داد شجاعت دیتے سپاہیوں، افسروں کے مکالموں، جنگی چالوں کو بہترین پیرائے میں بیان کرنے اور مفصل جنگی تجزیوں نے ایک عام افسانہ نویس کو وقت کا بہترین جنگی وقائع نگار بنا دیا۔ آج بھی جہاں جنگ ستمبر کا ذکر آتا ہے وہاں عنایت اللہ التمش کے تجزیوں کو سب سے زیادہ مستند سمجھا جاتا ہے۔ جنگ ستمبر ختم ہونے کے بعد عنایت اللہ التمش 2 سال تک پاک فوج کی بیرکوں میں گھوم گھوم کر جنگ کی داستان اکٹھا کرتے رہے۔ اس بنیاد پر ان کے سیارہ ڈائجسٹ کے منتظمین سے اختلافات ہو گئے۔ وہ کھل کر کام کرنے کے عادی تھے، چنانچہ انہوں نے سیارہ ڈائجسٹ کو خیر بات کہہ کر ماہ نامہ حکایت کی بنیاد رکھی۔
عنایت اللہ التمش ایک کرشمہ ساز و سحر انگیز شخصیت کے حامل تھے۔ انہوں نے 70 اور 80 کی دہائیوں میں ماہنامہ حکایت کو پاکستان کا مقبول ترین پرچہ بنا دیا۔ وہ دن میں 18 گھنٹے لکھتے تھے۔ سچی اور حقیقی زندگی کی کہانیوں کی تلاش میں انہوں نے ملک کے دور دراز علاقے کا سفر کیا اور اردو ادب کو افسانے کی نئی جہتوں سے متعارف کروایا۔ ماہنامہ حکایت کے مختلف سلسلوں کو وہ خود الگ الگ ناموں سے لکھتے تھے۔ مثلاً تاریخی ناولوں کے سلسلوں کے لیے انہوں نے عنایت اللہ التمش اور وقاص نام منتخب کیا، جبکہ افسانے اور چار دیواری کی دنیا سے ملنے والی کہانیاں عنایت اللہ مہدی خان یا پھر گمنام خاتون کے نام سے شائع کرتے تھے۔ نفسیاتی مضامین کے لیے میم الف بن جاتے تو جاسوسی کہانیوں کے لیے احمد یار خان، جبکہ شکاریات کے سلسلوں کو چلانے کے لیے صابر حسین راجپوت کا روپ اختیار کر لیتے، جس کی وجہ سے ان کے لاکھوں قارئین 2 دہائیوں تک احمد یار خان اور صابر حسین راجپوت کے دیوانے رہے۔ عنایت اللہ التمش کے جیتے جی وہ یہ بھی نہ جان پائے کہ یہ ایک ہی شخصیت کے دوسرے روپ ہیں۔ عنایت اللہ التمش ایک خاموش ادبی طوفان تھے۔ صاحب طرز، حقیقت نگار و افسانہ نگار ہونے کے باوجود افسانہ نویسوں کی دنیا میں اجنبی رہے۔ انہوں نے تاعمر قلم سے وفا کی۔ فجر کے بعد صبح سویرے ماہنامہ حکایت کے دفتر تشریف لے آتے اور رات گئے تک مسلسل لکھتے رہتے۔ بے انتہا لکھنے اور مسلسل سگریٹ نوشی نے ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ سگریٹ نوشی کے اتنے بڑے عادی تھے کہ پرانے زمانے کا سخت ترین سگریٹ پورے لاہور میں صرف ایک دکان پر ملتا تھا اور وہ بھی خاص انہی کے لیے منگوایا کرتے تھے۔ 1999 عیسوی کی ابتدا میں فالج کے حملے کا شکار ہو کر بستر نشین ہو گئے، مگر تحریر سے رشتہ نہیں ٹوٹنے دیا۔ اس حالت میں بھی عارف محمود سے لکھوایا کرتے تھے۔ آخر کار طویل علالت کے بعد اردو ادب کا یہ بہترین تاریخی ناول نگار 16 نومبر 1999 عیسوی کو 79 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اگر مجموعی طور پر ان کے ادبی کارناموں کی بات کی جائے تو بلا شبہ وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے اردو قارئین کو خیالی کہانیوں کے چنگل سے نکال کر حقیقی معاشرے کی تلخ حقیقی کہانیوں کی طرف لانے میں بڑی کامیابی حاصل کی۔ شرلاک ہولمز، جم کاربٹ کے قصے پڑھنے والے صابر حسین راجپوت، احمد یار خان اور عنایت اللہ کی داستانوں کے سحر میں مبتلا ہو گئے، جس کی واضح دلیل داستان ایمان فروشوں کی اور شمشیر بے نیام کا اس تیسری نسل میں بھی مقبول ہونا ہے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوں گی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، دوستوں میں شیئر کیجئے، اور اگر کوئی اشکال ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے۔